نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے آج ہم منہاج القرآن کے اپنے عظیم ساتھی جناب محترم وقار احمد کھوکر صاحب، محترم فیاض احمد صاحب، محترم ظہیر عباس صاحب اور محترم انصر شہباز صاحب کے والد محترم کے احصال ثواب کے لیے کل شریف کی محفل پاک میں حاضر ہیں، اور جناب محترم محمد اعظم صاحب کے بھائی محمد شریف کھوکر صاحب مالک کائنات کی بارگاہ میں پہنچے. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامعین، وقت مختصر ہے، حبس اور گرمی کا بھی ماحول ہے، اور جیسا کہ وقت مجھے بتایا گیا کہ 11:30 بجے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. سامعین، اس مختصر سے وقت کے لیے جس میسج، پیغام اور موضوع کو چنا ہے وہ حضرت اقبال نے ایک پیغام دیا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین. مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. حضرت اقبال نے فرمایا کہ قرآن کا مغز بھی محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کی روح بھی محبت مصطفیٰ ہے، اور دین کی جان بھی محبت مصطفیٰ ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا. مالک کائنات فرما رہا ہے: انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شانوں کو بیان کرتا ہے۔ انا ارسلنا کے اندر شان رسالت مصطفیٰ ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، پھر شان شاہدیت مصطفیٰ، پھر شان مبشریت مصطفیٰ، پھر شان نذیریت مصطفیٰ۔ میرا مالک تاجدار کائنات کی ان 4 شانوں کو بیان کرتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو رسول بنا کر، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ذہن نے سوال کیا، اے مالک کائنات، تو نے پیارے مصطفیٰ کو یہ شانیں عطا کر کے کیوں بھیجا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس سے اگلی آیت کے آغاز میں جواب دے رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ لوگوں میں نے اپنے مصطفیٰ کو یہ عزتیں عطا کر کے، عظمتیں عطا کر کے اور شانیں عطا کر کے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا والے دیکھتے شان مصطفیٰ کو جائیں اور مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ جو لام ہے یہ لام سبب ہے، یہ لام علت ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ لوگوں میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو سجا کے، سنوار کے، اجلا کر کے، ستھرا کر کے، سوہنا کر کے اور حسن و جمال کا پیکر بنا کے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا والے دیکھتے چہرہ مصطفیٰ کو جائیں اور مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کا ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا، ایمان کا ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ اب سامعین، اس پہ 2 اور دلائل دوں گا، بات مکمل کر لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، جو آواز جا رہی ہے مناسب ہے، بس پوری توجہ آپ تمام احباب ادھر کریں۔ سامعین محترم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، میرے آقا کوہ صفا پر ہیں اور میرے حضور کفار کے سامنے نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور سامعین، تاریخ نبوت کا مطالعہ کریں، جب بھی کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی سے دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ مانگا۔ کیا کیا؟ دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ مانگا، اور مالک کائنات نے ہر نبی کو دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دعوی نبوت کی دلیل کے طور پر، الفاظ کو سمجھیے گا، دعوی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ عطا کیا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کوہ صفا پہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، کفار کہتے ہیں کہ اگر سچے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا، کفار دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ مانگ رہے ہیں، مولا معجزہ عطا کر۔ رب کائنات کا جواب آتا ہے، اے پیارے مصطفیٰ، دلیل نبوت کے طور پر
اس لمحے آپ کو کوئی خارجی معجزہ عطا نہیں ہوگا، اس لمحے کوئی خارجی معجزہ عطا نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا پھر انہوں نے نبوت کی دلیل مانگی ہے، بتا وہ دلیل کیا دوں، کیا شے دکھاؤں جس کو یہ دیکھ کر تیرے ہونے پر ایمان لائیں، کیا دکھاؤں جس کو دیکھ کر تیری توحید پہ ایمان لائیں۔ رب کائنات کا جواب آتا ہے، اے میرے مصطفیٰ انہیں اس وقت اور کچھ نہیں دکھاتے، اے مصطفیٰ ان سب کو بس اپنا چہرہ دکھا۔ اے میرے مصطفیٰ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ دکھا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا مصطفیٰ ان کفار میں اعلان کر دیں، ارے کافرو اگر دلیل نبوت چاہتے ہو، رب کی وحدانیت پر دلیل چاہتے ہو تو اے لوگو میری ولادت تمہارے سامنے ہے، میرا اس مکہ میں آنا تمہارے سامنے ہے، میرا بچپن تم نے دیکھا، لڑکپن تم نے دیکھا، جوانی تم نے دیکھی، شادی بیاہ تم نے دیکھا، چلنا پھرنا تم نے دیکھا، بولنا تم نے دیکھا، دیکھنا تم نے دیکھا، سننا تم نے دیکھا۔ ارے مکہ والو میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک ورق تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ 40 سالہ زندگی کے کسی ایک لمحے پر بھی اگر اعتراض کی انگلی اٹھا سکتے ہو تو رب کی ذات کا انکار کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے کفار کو دلیل نبوت کے طور پر اور رب کی وحدانیت پر دلیل پر میرے مصطفیٰ نے اپنی ذات کو پیش کر دیا۔ سامعین تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھیں، وہی کفار جو کلمہ تو نہ پڑھ سکے، دشمن ہو گئے، لیکن بیک زبان کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ذات پر اعتراض کا نقطہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے ساری زندگی آپ کو الصادق والامین پایا ہے، تو گویا میرے مصطفیٰ نے اپنی ذات پر دلیل بنا کر ذات محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ اگلے نقطے پہ توجہ کرنا کہ مالک کائنات نے اس لمحے پیارے مصطفیٰ کو خارجی معجزہ عطا کیوں نہ کیا؟ مالک کائنات نے زبان حال سے فرمایا، کیا میرے مصطفیٰ باقی سب انبیاء کو معجزات دیکھ کے بھیجا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کو معجزات عطا کر کے بھیجا ہے۔ اے پیارے مصطفیٰ آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اے میرے مصطفیٰ آپ سر تا پا معجزہ ہیں۔ میرے محبوب آپ کی ولادت بھی معجزہ، آپ کا بچپن بھی معجزہ، لڑکپن بھی معجزہ، جوانی بھی معجزہ، دیکھنا بھی معجزہ، سننا بھی معجزہ، چلنا بھی معجزہ، پکڑنا بھی معجزہ۔ میرے مصطفیٰ آپ کا اس دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے آگے جانا بھی معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو میرے اللہ نے اپنی ذات پر بھی دلیل ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہی تو سبب ہے، حضرت اقبال نے فرمایا، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ اب سامعین آخری دلیل دینے لگا ہوں حدیث پاک سے، سیاہ ستہ کا مطالعہ کریں، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ کون سی صلح ہے؟ اونچا بولیں۔ حدیبیہ، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ میرے آقا مدینہ سے چلے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے، 13 سے 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کافروں نے میرے حضور کا قافلہ روک دیا، مذاکرات ہونے لگے۔ میرے آقا نے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کفار نے اپنا سفیر بنایا عروہ بن مسعود کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 2 سے 3 دن مذاکرات ہوتے رہے، آخر مذاکرات کامیاب ہوئے اور معاہدہ یہ طے پایا کہ مسلمانوں کے نبی اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کی اجازت ہوگی۔ سامعین، جب یہ معاہدہ لکھا گیا، فائنل ہو گیا، اس وقت سفیر مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے اور حرم کعبہ میں تھے۔ کہاں تھے؟ حرم کعبہ شریف میں تھے۔ اللہ کا گھر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کفار نے کہا، اے عثمان غنی، آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں آگے بڑھیں اور عمرہ کر کے جائیں۔ اب سامعین، اگلے چند سوالوں کا جواب آپ دیں گے۔ مجھے بتائیے کہ عمرہ کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ طواف کعبہ کرنا اللہ کی، حجر اسود کو چومنا اللہ کی، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا اللہ کی، سعی صفا و مروہ کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ وہ حرم ہے جس میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اب مجھے بتائیے، عثمان غنی کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ عقل نے کہا کہ عثمان، اللہ کی عبادت ہے، کر کے جائیں، طواف کعبہ بھی کریں، حجر اسود کے بوسے بھی لیں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھیں۔ ایک طرف عقل کا مفتی تھا اور ایک طرف عشق کا مفتی تھا۔ عقل نے کہا عثمان غنی آگے بڑھیں، رب کی عبادت کر کے جائیں۔ عشق کے مفتی نے کہا، اے عثمان، یہ کعبہ تو بس عبادت کا کعبہ ہے، یہ کعبہ تو نمازوں کا کعبہ ہے، یہ کعبہ تو نظروں کا کعبہ ہے۔ اس کعبے کا بھی کعبہ ابھی پیچھے کھڑا ہے۔ عثمان غنی کفار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ارے کافرو، تم نے ہمارے ایمان کی روح کو نہیں سمجھا، تم نے ہمارے ایمان کی روح کو نہیں سمجھا۔ عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو چھلکے، بول کے کہتے ہیں، واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ۔ کہتے ہیں کافروں سنو، اللہ کی عزت کی قسم، جب تک میرے مصطفیٰ اس کعبہ کا طواف نہیں کر لیتے تب تک عثمان غنی اس کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کا مقصد بھی سمجھا دیا،
حضرت عثمان غنی نے ایمان کی روح بھی سمجھا دی اور دین کی جان بھی سمجھا دی کہ لوگوں، دین اسلام صرف خشک عمل کا نام نہیں ہے. کوئی عمل اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتا جب تک وہ اتباع مصطفیٰ میں نہ ہو. سامعین، اسی لیے تو امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. پھر حضرت خواجہ فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے اشارہ دیا، اینڈ کرنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں ہمارا عقیدہ سن لو، سمجھ لو کہ سانول دی نگری تو کعبہ نثارے. سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ تے خود مینڈا یار. آپ نے فرمایا کہ ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ کا نام ہے. آج سامعین چونکہ وقت اتنا تھا، زندگی نے کبھی ساتھ دیا تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ درجنوں آیات کریمہ اور احادیث نبوی کی روشنی میں یہی نکتہ آپ تک پہنچائیں گے کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. سامعین محترم، میں جناب محترم وقار احمد کھوکر صاحب، فیاض بھائی اور ان کے تمام برادران اور گھر کے جو جمیع افراد ہیں، آج ہم منہاج القرآن کی طرف سے اور بطور خاص حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی طرف سے ان کے پورے خاندان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. میں کل کلیام شریف تھا اور اسی طرح مسلسل دورہ جات چل رہے ہیں. میں نے ابھی ایبٹ آباد آگے پہنچنا ہے، یہ احباب کا حکم پہنچا، خبر پہنچی تو میں مرکز کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ حاضر ہوا. مالک کائنات خاندان کے جمیع افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کجی ہے، غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے مولا معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.